بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک مرد اور چارباز عورتوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملکہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی، کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا تیل اور خوشبو لا، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا، دن رات اسی کی عبادت میں گزرتے تھے، تجھ پر آج ایک ایسی شام آئی ہے جو تیری اس محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا، اور اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر دے گی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں بات کرتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے، اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل نے اپنے پر پھیلائے، اسے پکڑ کر زمین پر یوں اتار دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو اتارتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو کچھ نہیں بکا۔ اس نے کہا آج افطار کس چیز سے کریں گے؟ آج کی رات یوں ہی صبر سے کاٹ لیں۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پرسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی تو بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی، کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ سے مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراغ عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سوئی ہوئی تھی، کہا اٹھ بیٹھ، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی اس مقصد کے لیے جلدی نہ کرو، تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی بہت سی کرسیاں بچھی ہیں جس پر ہیرے جواہرات ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا تیرے خاوند کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہیں؟ جواب ملا یہ دنیا کے نقص اور کمی ہیں جو تیری جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں۔ میں اس کی خواہش نہیں رکھتی کہ جس نشستگاہ میں سوراخ ہو اپنے رب سے کہو کہ یہ واپس لے لے، اور تشتری واپس چلی گئی۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔